ملک کا بھی سوچنا چاہیے ان کو. بس اب اور اس سے زیادہ میرے سے بات نہ کروائیں. یہ آپ نے آج خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ایک طرف حکومت کا اور یہ حال ہے، عوام کا یہ حال ہے، لیکن اب سب سے بڑی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس کے اندر بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے. آج جو ان کے کافی جو مریم اور نواز کے قریب جو ایم این اے ہیں، جاوید لطیف، ان کو شوکاز نوٹس ایشو ہو گیا ہے. انہوں نے جا کر ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کچھ بات کر دی کہ جی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اسائنمنٹ ملے ہوئے ہیں. تو وہ اب یہ اس طرح کے معاملات بھی تو چل رہے ہیں نا کہ اب اپوزیشن کے حال جو ہے وہ بھی تو اچھا نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بالکل دراڑ ہے. اور اس سے بہتر کیا ایویڈنس ہو سکتی ہے یا پروف ہو سکتا ہے جو کہ آج یہ ہوا کہ نواز شریف کے نام پہ لے کے ایک نوٹس احسن اقبال صاحب نے کر دیا ان کو. تو اب بات یہ ہے کہ جی آپ نے جو بیٹھ کے باتیں کی ہیں وہ نامناسب تھی. وہ آپ پرسنلی بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے پبلک پلیٹ فارم پہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ بات میں حقیقت تو ہے. جو وہ بات کہہ رہے تھے وہ تو حقیقت ہے. وہ تو خود سب دنیا کیا سارا میڈیا کہہ رہا ہے ایک بیانیہ ادھر ہے اور ایک بیانیہ وہ ہے. مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں وہ کہی نہیں جاتی پلیٹ فارم کے اوپر. تو جاوید لطیف صاحب نے بھی میرا خیال ہے یہ بیٹھ کے جب یہ بات کی انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تو ری ایکشن آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ وہ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ وہ کر رہے ہیں. ایم این اے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ کے، اور جیسے مریم نائب وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہے، تو بڑا عہدہ ہے. تو انہیں سوچ کے یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرف جھکاؤ ہے. اس کے ساتھ تو وہ کنفرم ہو جاتی ہے نا بات. تو اسی لیے میرا خیال ہے نوٹس بھی ایشو کیا گیا. مگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی اور آگے بات نہیں بڑھے گی. یہ اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے اس گروپ نے یہ کہا ہوگا کہ لو جی انہیں بھی گل ساڈے لوگ ہی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر ہوں اسی کتنے جاواں گے. تو ادھر سے کافی پریشر آیا ہوگا کہ جاوید لطیف کو ٹائٹ کیا جائے تھوڑا سا، اس لیے یہ نوٹس ایشو ہے. مگر ہوگا کچھ نہیں. سیٹھی صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم کافی ابھی 10 دیر منٹ سے. ہیں نہیں؟ اچھا ہاں کچھ اور ہاں بات کر 10 لیں. 5 منٹ تو اور کر لیں بات. کوئی اتنے ایشو ہیں. ہاں ایشوز تو بہت سارے ہیں. اکانومی کا ہی آپ دیکھ لیں. اب آپ ابھی کل پرسوں کی ہی خبر تھی شہباز رانا کی کہ $1.2 بلین صرف 3 مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک مارکیٹ میں پھینکے ہیں ڈالر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن ڈالر اسٹیبلائز نہیں ہو رہا، 170 کو کراس کر گیا. بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ جب سے عمران سرکار آئی ہے 5.7 بلین ڈالرز یہ مارکیٹ میں پھینک چکے ہیں روپے کو اسٹیبلائز کرنے کے. اور الزام جو ہے وہ بیچارے ساکھدار پہ تھا، اور اچھا پھر بھی ان سے سنبھلا نہیں جا رہا. دیکھیے اس کے ایک پہلو تو آپ نے بتا دیا، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ جو گورنر صاحب آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، یہ آئی ایم ایف کے ریکمنڈیشن کے اوپر آئے ہیں. سرونگ آئی ایم ایف اسٹافر، ان کو چھٹی دی گئی ہے کہ آپ آ کے اور آئی ایم ایف پروگرام یہاں امپلیمنٹ کریں. اور یہاں سے ایشورنسز لی گئی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے اوپر کسی قسم کا داغ نہیں لگے گا. ان کی پوری انڈیپینڈنس ہوگی ٹو مینیج دی ایکسچینج ریٹ اینڈ آلسو ٹو مینیج مانیٹری پالیسی. اب بات یہ ہے انہوں نے مانیٹری پالیسی تو ٹھیک انٹرسٹ ریٹس وغیرہ انہوں نے کی ہیں، مگر یہ انڈر دی ٹرمز آف دی آئی ایم ایف انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائزیشن کریں اس طریقے کے ساتھ. یہ ایک کنڈیشن تھی ان کی. تو اس کو پہلے میرا خیال ہے خفیہ رکھا کہ یہ بات باہر نہ آئے. مگر اب ایک رپورٹر نے یہ بات باہر ڈال دی ہے. اب ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پرابلم بنے گی. اب کیا جا کے وہاں رونا دھونا کھڑیں گے، اپنی مجبوریاں بتائیں گے، جو کہ ہیں مجبوریاں، یہ نہیں کہ مجبوریاں نہیں ہیں. مگر میرا موقف میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پرابلم بنے گی. اوپر سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو اکنامک ماؤتھ پیسز ہیں، بلومسبری ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، یہ جو ہیں یہاں جو اداریے لکھے جا رہے ہیں آج ابھی جو بھی بلومبرگ کا آیا ہے.
आज अभी जो ब्लूमबर्ग का जो दायरा आया है, अब और उसके आप चुने बहुत ही चुने खौफनाक पॉइंट्स, है। खौफनाक पॉइंट्स हैं, वो बता दें। ब्लूमबर्ग आप समझें कि एक रिप्रेजेंट्स very solid thinking in the American establishment and British establishment. और आप बताएं क्या है उसमें, 3-4 मोटी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी किसी सूरत में भी इनको फटाफ का प्रेशर कम नहीं करना है इनके ऊपर, किसी सूरत में नहीं करना है इनको व्हाइट लिस्ट में लेकिन। नंबर 2, उन्होंने कहा IMF का प्रोग्राम रोक दें। बिल्कुल इनको IMF, वर्ल्ड बैंक सब रोक। तो वो तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं कि इनको टाइट करके रखें कि ये डबल क्रॉस ना आपको करें, और ये और वो और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी बातें लिखी। मगर तो मैं ये समझता हूं कि अब मैंने इसीलिए आज जो इदारे लिखा, हार्ड टाइम्स, मुश्किल वक्त आ गए। और ये वक्त आ रहे थे, इसका हम काफी अरसे से वार्न कर रहे हैं कि घर में आपके डिसऑर्डर है, बहुत बड़े पैमाने पे डिसऑर्डर है, लड़ाई झगड़े हैं। ऊपर आपने रीजन के अंदर भी लड़ाई झगड़े ले लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी लड़ाई झगड़े ले लिए। अब इसमें ये बात नहीं है कि आप सही हैं या वो गलत है। मैं कहता हूं आप सही हैं। मैं ये भी कहता हूं कि डोमेस्टिकली भी आप सही हैं। मारे नून लीग को, मारे पीपल पार्टी को, उड़ा के रख दें, जेलों में डाले सब, हमें भी बंद कर दें, चले कर दें। मगर मैं ये कहता हूं इसके साथ नुकसान सारा पाकिस्तान का हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मईशत का भी हो जाएगा, आवाम का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आप ये डीलिंग इन डिप्लोमेसी, यहाँ गुस्से गुस्से के साथ और बढ़के मारना, ये करने से काम नहीं चलता। तो पता नहीं कब इनको अकल आएगी इस बात की, मगर मुझे लगता नहीं आएगी। जब इस किस्म की चीजें शुरू हो जाती है ना, तो उसी वक्त अकल आती है जब पानी यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाता है ना, फिर उसमें से आधे लोग तो डूब जाते हैं, आधे बच के निकल जाते हैं। मगर ये अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि इनको क्या करना है और कैसे करना है। इनकी डिप्लोमेसी जो है, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है या सिक्योरिटी पॉलिसी है, ऑनेस्टली इट्स अ ह्यूज फेलियर। अब बहुत से इनके पिट्ठू हैं जो लगे रहते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, बिकॉज एक नेशनलिज्म है ना हमारे में कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते। मगर बात ये, हमने गलतियां की हैं तो हम यहाँ पहुंचे हैं ना। अब बेहतर ये है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें, आपस में कर लें, और अपना रास्ता जो है वो सही करें। और ये जो जहर हम अपने अवाम के अंदर डालते रहते हैं ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सबके दुश्मन, सब कंस्पिरेटर, सब हमें हमें हेट करते हैं, हम तो मुसलमान हैं, तो ये छोड़ दें। ये नैरेटिव आपको कहीं नहीं, ये सऊदी अरेबिया का नैरेटिव, उन्होंने ये नैरेटिव कभी नहीं किया। आप जिसके पास इतना पैसा है और सब कुछ है, आप तो फकीर हैं, और आप ये नैरेटिव लेके उनको आगे चलते हैं। आप ये जहर निकालें अपने अवाम के अंदर से, अपने अंदर से भी। अब यार मेरे से ना बात करवाओ, बस करो। बहुत शुक्रिया सेठी साहब। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे हैं। तो बाकी जो मामलात हैं फिर अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हाफिज।